میں اس بچپن کے نکاح کو نہیں مانتی، قدم پیچھے لیتے اس نے اپنے چچا کو کہا تھا، جبکہ کچھ فاصلے پر سکون سے کھڑے شاہ میر نے سرد مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ بچپن سے اس کی بدتمیزی اور برا رویہ برداشت کرتے اسے امید تھی کہ وہ رخصت ہو کر چلی جائے گی، پر نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ نکاح میں بندی ہوگی۔ وہ کسی کی سنے بغیر صرف اس نکاح کی نفی کر رہی تھی۔ جب شاہ میر اسے زبردستی اپنے کمرے میں لے گیا، میری بیوی ہے، میں خود ڈیل کروں گا، جبکہ وہ خوف سے رونے لگی۔ جب شاہ میر اسے اپنے کمرے میں لایا اور پھر دروازہ بند کرتے ہوئے پلٹا، اس کی آنکھوں میں وہی ٹھنڈا سا جنون تھا جس میں وہ سمجھ نہ سکی رو لو جتنا رونا ہے، لیکن اب حقیقت یہی ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ شاہ میر کا لہجہ دھیما مگر شفاق انداز میں گونجا۔ کب سے اس کے انکار کی نفی برداشت کر رہا تھا۔ میں نے تم سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن اب جب نکاح ہو چکا ہے تو تمہیں نبھانا پڑے گا، اور یہ باہر جو ناٹک کر رہی تھی نا، اسے بند کرو، ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ منہ چھپاتی پھرو گی مجھ سے۔ اس کی سرخ آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں اور اس پر وہ ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھا رہا تھا، اور وہ خوف کے مارے دیوار سے جا لگی تھی۔ باہر تو منہ توڑ جواب دے رہی تھی، اب اس کے سامنے جان جا رہی تھی۔ اس کا روپ اس وقت خطرناک ہی لگ رہا تھا۔ زبردستی رشتے نہیں چلتے، یہ ظلم ہے۔ آپ کو میں پسند نہیں، پھر بھی سب کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر آپ کا کوئی پلان ہوگا؟ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ دل خوف سے لرز رہا تھا۔ اس کا غصہ کتنا خطرناک تھا یہ بھی اس سے جانتی تھی۔ شاہ میر نے سختی سے اس کی ٹھوڑی پکڑی، چہرہ اپنے قریب کیا۔ شفا کی دھڑکن تیز ہوئی۔ یہ وہی نکاح ہے جس سے تم انکار کر سکتی تھی۔ اب اگر اتنا ہی اعتراض تھا تو اس وقت کیوں نہ بولی جب تمہارے والد نے ہاں کہا؟ اس کی بات نے لمحے بھر کو اسے خاموش کر دیا۔ آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب تھا مگر دل میں بے بسی کا طوفان۔ شاہ میر نے اپنا چہرہ اس کے قریب لاتے ہوئے دھیرے سے کہا، اب میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ نہ تم انکار کر سکتی ہو، نہ رخصتی سے بچ سکتی ہو۔ تمہاری وجہ سے اگر میرے ماں باپ ہرٹ ہوئے تو جان سے جاؤ کہ تم سمجھی۔ اس کا یوں خود کے بے حد قریب آنا ایک پل کو شفا کے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ اس کی قربت بہت دلکش اننگز تھی۔ نکاح زبردستی کا ہو یا مرضی کا، بیوی تو بیوی ہی ہوتی ہے۔ شاہ میر کی آواز میں ایک ایسی ٹھہراؤ بھری سختی تھی کہ کمرے کی فضا سنسنانے لگی۔ وہ اب بھی دیوار سے لگی لرز رہی تھی۔ شاہ میر نے ہاتھ دونوں اطراف میں رکھے خود اس کے چہرے پر ذرا سا جھکا ہوا تھا۔ شفا کی آنکھوں میں نمی، چہرے پر بے یقینی اور دل میں ایک عجیب سی گھٹن۔ شاہ میر نے آج غور سے اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں کو دیکھا تھا۔ جہاں سمندر بھرا ہوا تھا اسے لگا وہ اس خوبصورت سمندر میں ڈوب جائے گا۔ بولتی اس کے بولنے پر بند تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں ظالم ہوں؟ شاید ہوں، لیکن تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں یوں ہی انکار کرتا دیکھتا رہتا؟ جس نکاح کو تم ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتی ہو وہ میرے لیے ایک عہد ہے جسے میں نبھاؤں گا، چاہے تم رو یا چیخو، اسے زبردستی سمجھو یا دھمکی۔ مجھے تمہارے چیخنے چلانے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کے تھوڑا اور قریب آ چکا تھا، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی تپش اس کے چہرے پر محسوس ہونے لگی تھی۔ شفا کو اپنی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ میں نہیں کرتی آپ کو پسند، وہ بمشکل بول پائی۔ آنکھوں میں آنسو تھے پر اس کی بے حد کی نزدیکی نے بولنے کے قابل چھوڑا کہا تھا۔ کیوں؟ شاہ میر ہنسا۔ کیونکہ تم نے کبھی مجھے سنجیدہ نہیں لیا۔ تم نے بچپن سے میرے ہر احساس کو، میرے ہر جذبے کو ٹھکرا دیا، اور اب جب تم میری ہو چکی ہو تو انکار کر رہی ہو۔ اب نہیں، تم میری بیوی ہو، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ رخصتی تو ہو کر رہے گی، اسی لیے چپ چاپ ہاں کر دو، اور بہت جلد رخصت ہو کر میرے کمرے میں آؤ گی، ورنہ رخصتی سے پہلے شوہر کے حقوق حاصل کرنے لگا تو برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھتا وہ ہولے سے بول اٹھا۔ اس کی بے باک بات پر وہ سر تا پاؤں سرخ ہو چکی تھی۔ آپ مجھے اتنی گندی دھمکی نہیں دے سکتے، میں جا کے سب کو بتاؤں گی اب دھمکاتے ہیں مجھے، اور مجھے نہیں پسند آپ۔ وہ ہمت کرتی اپنی نازک جان اس پہاڑ جیسے شخص کے آگے آزما رہی تھی۔ ٹریلر دیکھنے کا بہت شوق ہے تمہیں تو؟ اس کی بات پر وہ معنی خیزی سے مسکرایا تھا، پھر اچانک اس نازک جان پر حاوی ہوا تو اس حملے پر کرنٹ کھا کر رہ گئی تھی۔ اس کی شرٹ کو مضبوطی سے مٹھی میں جکڑ چکی تھی۔ شاہ میر نے بغیر سوچے سمجھنے کا موقع دیے اس پر شدت سے جھک گیا۔ وہ گر جاتی اگر اسے کمر سے نہ تھام لیا ہوتا۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہٹا، اسے گہرے گہرے سانس لیتا دیکھا تو مسکراہٹ ہونٹوں پر دوڑ گئی۔ ابھی سے یہ حال تھا اس کی قربت میں، آگے جا کر کیسے برداشت کرتی اس ظلم کو؟ مجھے دھمکی مت دیا کرو جانے من، تمہیں ہی مہنگا پڑے گا، تمہاری نازک سی جان کو خطرہ ہوگا۔
اس کی ذو معنی بات پر شفا مزید خود میں سمٹی تھی. چہرہ سرخ ہو چکا تھا, بولتی بند ہو چکی تھی. میں تمہیں وقت دوں گا, اتنا کہ تم خود فیصلہ کر لو کہ نفرت کے ساتھ جینا ہے یا سمجھ کے ساتھ. لیکن ایک بات یاد رکھنا, یہ نقاب تمہاری قید نہیں, تمہاری حقیقت ہے. سرد لہجے میں بولتا وہ دروازہ کھول کر باہر چلا گیا اور وہ ساکت کھڑی تھی. دل کی دھڑکنیں بغاوت پر آمادہ تھیں, آنکھیں بھیگ چکی تھیں اور وجود لرز رہا تھا. مگر دل کے کسی کونے میں کہیں بہت گہرائی میں اس کی آنکھوں کی وہ سرد سی محبت اپنی جگہ بنا چکی تھی. پر اس کی حرکت نے فی الحال اسے مزید غصہ دلا دیا تھا, تو کہیں ڈرا بھی دیا تھا. وہ کچھ بھی کر سکتا تھا, اور ہوا بھی یہی کہ اس کے کہنے پر ایک ہفتے کے اندر شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں. اس کے لاکھ انکار پر بھی کسی نے اسے سیریس ہی نہیں لیا تھا. مہندی کے رنگ بھی ابھی اس کے ہاتھوں پر گہرے تھے, مگر دل میں عجیب سی ہلچل کا عالم تھا. ساری رسمیں بے جان لگیں, صرف ایک ہی احساس تھا. شاہمیر کے ساتھ رخصتی کے بعد جب سب اسے چھوڑ کر جا چکے, دروازہ بند ہوا اور وہ اپنے نئے کمرے میں تنہا کھڑی رہ گئی. یہ وہی کمرہ تھا شاہمیر کا جہاں ہر در و دیوار پر اس کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. پورے کمرے میں اس کی موجودگی کا احساس جاگ رہا تھا اور فضا میں کچھ ایسا جو اسے بے چین کر رہا تھا. شاہمیر کے اس دن والی حرکت بھولی نہیں تھی. اس دن کے بعد جتنا چھپنا چاہتی تھی چھپ کر ہی رہتی تھی. دل بے ترتیب دھڑکنے لگا, آنے والے لمحوں کا سوچنا اندر سے لرزا رہا تھا. ابھی وہ خود کو سنبھال ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا. شاہمیر اندر داخل ہوا, سفید کرتا, گہرے تاثرات اور وہی نظر جو اسے ہمیشہ کمزور کر دیتی تھی. دونوں کے بیچ کچھ لمحے ساکت گزرے, بس نظروں کی ایک خاموش جنگ تھی. تو کیسا لگ رہا ہے مسز شاہمیر بن کر بیگم صاحبہ؟ شاہمیر کی آواز گونجی, مگر لہجے میں ہلکی شرارت تھی. اس نے نظریں چرا لی. دل زور سے دھڑکا. میں اس رشتے کو نہیں مانتی جو زبردستی سے کیا گیا ہو. میرے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, سمجھے آپ؟ وہ غصے میں چلائی. بغاوت ابھی بھی کرنی باقی تھی. شاہمیر اس کے قریب آیا. فاصلہ صرف چند قدم کا تھا, مگر دل کے بیچ ایک سمندر موجزن تھا. وہ گھبرا کر تھوڑا پیچھے ہوئی تھی. شاہمیر نے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر لیا تھا. شفا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. تمہیں لگتا ہے دل کو زبردستی چکایا جا سکتا ہے؟ اور ویسے بھی مجھے فرق نہیں پڑتا تم مانو یا نہ مانو, میں تو مانتا ہوں. شاہمیر نے اس کی دھڑکنوں کے شور کی طرف اشارہ دیا جو اس کی قربت میں شور مچا رہا تھا, مگر آنکھیں جیسے اس کے دل کا حال جاننا چاہتی تھیں. آپ نے تو کوشش کی ہے نا مجھے بے بس کرنے کی؟ اس نے ہمت کر کے آنکھیں اٹھائیں اور ایک پل کو دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں. دل اس کی قربت میں مچل رہا تھا, ہمت پھر بھی جاری تھی جواب دینے کی. کمرے میں صرف خاموشی اور دل کی دھڑکنوں کا شور اور معنی خیز ماحول بنا ہوا تھا. دلوں میں غصہ, نفرت, اجنبیت, ایک الگ احساس سب ایک ساتھ جاگ اٹھے تھے. وہ بہت پاس تھا, اتنا کہ اس کی سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرانے لگیں. جانتی ہوں میں تم سے نفرت کرتا ہوں, پھر بھی ایک احساس جاگ رہا ہے دل میں. اب اس نفرت کو ایک الگ طریقے سے نبھاؤں گا. شاہمیر کے لبوں سے نکلے لفظوں کے سحر نے اسے دنیا میں پھینک دیا تھا. لیکن شاہمیر کا انداز بہکنے والا تھا. تو پھر یہ شادی کا ناٹک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اتنی ہی نفرت جاگ گئی ہے آپ کے اندر, تو ویسے بھی بچپن ہی سے آپ کو چھپی ہو, تو کب کون سی بڑی بات ہوگی؟ چھوڑے مجھے. شاہمیر کی بات نے اسے ہرٹ کیا تھا. اسے غصہ آیا بہت اس شخص پر جو اپنی قربت پر اسے پاگل تو کر رہا تھا, پر ساتھ دل پر وار بھی جاری تھے اس کے. شفا کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو گرنے لگے. خود کو اس کی مضبوط گرفت سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی, بہت زیادہ. اچانک شاہمیر نے ایک ساتھ پیچھے لے کر اس کا چہرہ تھاما اور اسے سنبھالنے کا موقع دیے بغیر ہی جھک گیا شدت سے. مجھے پھر اس کی طرف سے ایسی حرکت کی توقع نہیں کر رہی تھی کہ اس کی شدت بھرے لمس نے اس کے ہوش اڑا دیے. اس کے لمس میں سختی نہیں تھی, ایک نرمی, ایک احساس تھا جس میں وہ خود بھی پل بھر کو کمزور پڑ گئی تھی. آخر دونوں کے بیچ رشتہ بھی ایسا تھا جس کی طاقت ہی بہت تھی. رات تو زبردستی اپنا حق جتا چکا تھا اور وہ خاموش اس کے اندر کے شور کو مزید بڑھا رہی تھی. اس نے اس پر اپنی ملکیت جتا دی تھی زبردستی, جیسے وہ ایک انسان نہیں کوئی چیز ہو. وہ ٹوٹ چکی تھی, بکھر چکی تھی, لیکن پھر بھی ضبط کیے چپ چاپ بیٹھی رہی. وہ الفاظ جو زبان پر تھے, وہ آنسو جو آنکھوں کے کناروں پر لرز رہے تھے, وہ سب وہ ضبط کرنے کے باوجود بھی بہہ نکلے تھے. وہ بھی اس سب کے لیے تیار نہیں تھی, پر شاہمیر نے موقع تک نہیں دیا پوچھنے کا. بس اپنی نفرت, غصہ دکھایا, لیکن اس کی ذرا زبانداری اسے غصہ دلاتی تھی.
کمرے میں مکمل خاموشی تھی مگر اس کے اندر طوفان اٹھ رہے تھے۔ اس کے لب خاموش تھے مگر آنکھیں چیخ رہی تھیں۔ وہ رات، وہ زبردستی، وہ بے رحم لمس، سب کچھ اسے اندر سے توڑ چکا تھا، مگر وہ مرد جو خود کو اس کا شوہر کہتا تھا آج بھی پرسکون تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، نہ پچھتاوا، نہ احساس، نہ کوئی نرمی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی بکھری ہوئی حالت کو دیکھ رہی تھی۔ زخم صرف جسم پر نہیں تھے، روح ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ دروازہ کھلا، وہ اندر آیا۔ تیار ہو جاؤ، ناشتہ نیچے ہوگا۔ آواز میں حکم تھا، احساس نہیں۔ اس نے نظریں نہیں اٹھائیں، وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اسے کیسے پیش آنا چاہیے، مگر اس کی خاموشی اسے پھر برداشت نہ ہوئی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا، اس کا بازو پکڑا اور زور سے گھمایا۔ میں نے کہا نیچے آنا ہے، جب میں بولوں تو تم صرف سنو، زبان درازی کی تو نتائج یاد رکھنا۔ وہ پھر دھمکی دینے لگا۔ میں چیز نہیں ہوں جسے توڑ کر چھوڑ دوں، انسان ہوں میں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ وہ لمحے بھر کو رکا، لیکن پھر وہی سختی، وہی نفرت۔ تم جیسی لڑکیوں کو تو یہ سب سہنا ہی چاہیے تھا، یہ وہ سزا ہے جس کا تم نے ذرا لحاظ نہیں کیا، منہ پر انکار کیا تھا نا مجھے۔ اب میرے لمس میری قربت میں تڑپو گی پل پل۔ اس کی آواز میں زہر تھا اور آنکھوں میں صرف حقارت۔ وہ سن رہی تھی مگر اندر سے مر رہی تھی۔ رات بھر بہت اس کے احساس سے لمس سے لگا کہ وہ نرمی سے پیش آنے والا ہے اس کے ساتھ، جبکہ یہ بات اس کے لیے ہضم کرنا مشکل تھا، اور اب یہ حقیقت بن کر سامنے آ گیا کہ کیسے اس نے اپنا وہی پرانا روپ دکھا دیا تھا۔ بہت اچھے گیم پلانر ہیں آپ، یہ سب ایک بدلہ تھا مجھے برباد کرنے کے لیے کیا ہے نا آپ نے؟ کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ میں نے کہا بھی تھا نہیں کرنی آپ جیسے بے رحم شخص سے شادی، لیکن نہیں سنی کسی نے میری۔ شفا اچانک زور سے چیختی ہوئی بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، لب کانپ رہے تھے، اور یہی زبان درازی شاید اسے برداشت نہ ہوئی۔ اچانک اس کا غصہ دوبارہ بھڑک اٹھا۔ اب زیادہ زبان چلائی نا تو یاد رکھنا سزا ایسی ہوگی کہ سانس لینا بھول جاؤ گی۔ اس نے اسے دیوار سے جا لگایا، اس کی کلائی سختی سے پکڑی اور اپنا وجود اس کے قریب کر کے شدت سے اپنے لمس کا احساس دلایا۔ یاد رکھو اب تمہاری ہر سانس، ہر لمحہ میرے اختیار میں ہے، اور جو میرے خلاف گیا وہ سزا بن کر اترے گا تم پر۔ اس کا لمس زخم بن کر روح پر اترا تھا، اور وہ اندر سے اندر کھول رہی تھی، مگر آنکھوں میں آنسو اب بھی قید تھے، کیونکہ اب وہ ہارنا نہیں چاہتے تھے۔ نہیں، وہ خود کو اس کے سامنے کمزور نہیں کرنا چاہتے تھے، پر اس کی کمزوری پر ہی وار کرتا جا رہا تھا۔ چھوڑے، مجھے نفرت ہوتی ہے، مجھے آپ سے، خود سے۔ وہ مچلی تھی۔ شاہمیر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا، کتنا غصہ تھا اس پر۔ کیا وجہ ہے جو اب تک اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی ہو؟ اچانک شاہمیر کا لہجہ سخت ہوا تھا، شفا کی سانس جیسے رک گئی تھی۔ اس کی بات پر وہ نظریں چرا گئی۔ اپنی غلط سوچ کا استعمال مجھ پر مت کیا کریں، خود کو بھی ایک بار دیکھ لیں۔ بچپن سے مجھے سکون سے جینے نہیں دیا ہے کبھی، اور اب آپ کو اندر بڑی محبت جاگ اٹھی ہے میرے لیے، یا پھر میری خواہش پوری کر رہے ہیں اپنی؟ شفا کے لفظوں نے اس کے اندر آگ بھڑکا دی تھی۔ اسے لگا کہ شفا کے لفظوں نے اس کے منہ پر تماچا مارا ہے۔ اچانک اس کا ہاتھ اٹھا ہوا ہوا میں رک گیا۔ ضبط کرنا وہ تیزی سے روم سے نکلا۔ اس وقت اگر وہ وہی رکتا تو شاید شفا کو اپنے لفظوں پر بہت پچھتاوا ہوتا کہ اس شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا اس نے۔ پھر کچھ دنوں تک یہی چلتا رہا، دونوں کے بیچ کبھی نرمی سے بات ہوتی تو ٹھیک، ورنہ غصہ ہی غصہ، جواب پر جواب۔ دونوں ساتھ ہو کر بھی دور تھے۔ شفا خود کو کبھی سمجھاتی تھی، لاکھ انکار کیا، پر ہوا وہی جو نصیب میں تھا۔ اب کچھ نہیں بدلا جا سکتا تھا اس کی زندگی میں تو کب تک یہ چلے گا؟ پھر بھی انا دونوں میں جاری ہی رہی۔ آج صبح اس سے لڑائی کر کے گیا تھا، وجہ شفا کا جواب دینا اور اسے غصہ دلا گیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور ہر چیز ایک بے چین سکوت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شامیر اب بھی صوفے پر بیٹھا تھا اور وہ بیڈ کے کنارے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بس چھت کو ہی گھور رہی تھی۔ دل میں ایک ہلچل تھی، ایک انجانی خواہش کہ وہ آئے، بات کرے، سمجھائے، سینے سے لگائے، سوری بولے، مگر وہ کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی، نہ وہ۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھی اور پانی لینے میز کی طرف بڑھی۔ اچانک پیر قالین کے کنارے پہ الجھا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ شفا! شامیر کی جیسے نظر اس پر پڑی، وہ دوڑتا ہوا اس تک آیا۔ آواز بجلی کی مانند گونجی اور اگلے لمحے وہ اس کی باہوں میں تھی۔ اس کا ہاتھ اس کی کمر کے گرد تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے چہرے کو تھامے ہوئے آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ شفا کا دل جیسے رک سا گیا۔ پھر اس کی اپنائیت بھرے لہجے پر چوٹ لگی۔ اس کی آواز میں غصہ تھا مگر آنکھوں میں کچھ اور، پریشانی، فکر اور بے پناہ جذبہ۔ عجیب تھے دونوں، غصہ کرنا، نفرت ظاہر کرنا بہت آسان لگتا تھا،
محبت جو شاید ایک خوبصورت احساس بن کر ان کے اندر جاگا تھا، اسے ہی سمجھنے سے انکاری تھے۔ نہیں بس تھوڑا سا، ویسے بھی میں انسان تھوڑی جو درد ہوگا۔ شفا کا لہجہ پھر تلخ ہوا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ اچانک شامیر نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ شفا حیرت انگیزی سے اسے دیکھ رہی تھی، دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ تمہیں ہوش نہیں ہے؟ اتنی نازک سی ہوا پھر بھی اتنی لاپرواہ؟ وہ جھلایا، مگر آواز کے پیچھے جو فکر مندی تھی وہ چھپ نہیں سکی۔ شامیر نے خود کو اس سے دور ہی رکھا تھا۔ اس دن کے بعد جب اس کے لفظوں نے اسے بہت ہرٹ کیا تھا۔ ہاں، وہ اسے بچپن سے ناپسند ضرور کرتا تھا، اور جب ہوش سنبھالا تو اس کے دل میں وہ اتر گئی تھی، لیکن اس کا آزاد ہونا، اس پر روک ٹوک وہ ضرور کرتا تھا، کیونکہ وہ بہت ضدی، اپنی منمانی کرتی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو تو ویسے بھی مجھ سے نفرت ہے، وہ بولی اور نظریں چرا لیں۔ انداز غصے والا تھا بہت۔ شامیر ایک پل کو ساکت رہ گیا، پھر دھیرے سے اس کے پاس بیٹھا، سر جھکا کر بولا، نفرت شاید وہی ہوتی ہے جو ہم ان سے کرتے ہیں جنہیں بھول نہیں پاتے، اور یہاں تو تم بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو، پھر کیسے گلا شکوا؟ وہ چونکی۔ یہ پہلی بار تھا کہ شامیر کے لفظوں میں اتنی سچائی اور اتنی نرمی تھی، اور اس کا پل پل بدلتا لہجہ اس کی دھڑکنوں کو بڑھا رہا تھا۔ کیا آپ مجھے بھول نہیں پائے؟ اس کا مطلب؟ اس کے لب کانپے۔ یہ کیسی نفرت تھی اس کی؟ شامیر نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، وہی مہندی، وہی رنگ جس پر اس کا نام لکھا تھا، جو ابھی بھی گہری ہی تھی۔ شادی کو محض ہفتہ ہی تو ہوا تھا۔ یہ جو نام تمہارے ہاتھ پر ہے وہ صرف رسم کا نہیں، میری چاہ کا نشان ہے۔ میں چاہوں یا نہ چاہوں تو میرے وجود میں شامل ہو چکی ہوں۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر شفا نے دھڑکتے ہوئے دل سے کہا، تو پھر دل کی ضد چھوڑ دیں اور بس تھوڑا مجھ پر رحم کھائیں، مجھے میری زندگی جینے دیں سکون سے۔ شامیر نے دھیرے سے اس کے ہاتھ تھامے اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، ٹھیک ہے، تمہیں جیسے جینا ہے تم رہو، بس یہاں سے جانے کی بات اور اس رشتے کو ختم کرنے کی بات مت کرنا۔ شامیر نرمی سے بولتا تیزی سے چلا گیا۔ آج اس کا اتنا بدلا ہوا روپ شفا کے لیے حیرت انگیز تھا۔ وہ یہ اچانک کیسے بدل گیا؟ یہ کہیں کوئی گیم تو نہیں کھیل رہا اس کے ساتھ؟ صبح کا سورج کمرے میں جھانک رہا تھا، مگر شفا کے دل پر ابھی تک رات کا سایہ تھا۔ وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی بال سمیٹ رہی تھی جب دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ شامیر کی آواز میں معمولی سی چبھن لیے تھی۔ کہاں جانا ہے مجھے؟ آپ کی قید سے باہر جانے کی اجازت ہے کیا؟ وہ طنزیہ مسکرائی۔ شامیر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو وہ چھپانے میں ناکام رہا۔ باتوں کا جواب تمہیں اچھے سے آتا ہے، مگر سوالوں سے بھاگتی ہو۔ آج کل شامیر کا بدلا ہوا روپ شفا کو پاگل کر رہا تھا۔ وہ آخر چاہ کیا رہا تھا؟ کیوں اس کا امتحان لے رہا تھا؟ یہ شخص اور آپ لوگوں کے دل روند کر بھی خود کو فاتح سمجھتے ہیں، اور وہ طنز برسانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ شامیر چند قدموں کی دوری پر تھا، وہ یہ بھی فاصلہ مٹا اس کے قریب آ چکا تھا۔ شفا پیچھے ہٹی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ میں کچھ نہیں سمجھتا، بس تمہاری یہ ضد، یہ دوری مجھے برداشت نہیں۔ وہ پیچھے جا کے ڈریسنگ ٹیبل سے لگی، ابھی وہاں سے ہٹتی کہ شامیر نے دونوں اطراف میں اس کا راستہ روک دیا۔ جھکا بہت قریب، شفا کی دھڑکنیں، اس کی لرزتی پلکیں شامیر پر خماری طاری ہو رہی تھی۔ کیوں؟ آپ کو تو میری صورت سے بھی نفرت ہے نا؟ شفا نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے اسے دور کرنا چاہا۔ ہے، مگر تمہیں تنگ کرنے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور میں کہاں؟ وہ سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولا اور اچانک شفا کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کا چہرہ قریب کر لیا۔ شامیر، وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ کیا ہوا؟ سانس رک رہی ہے۔ اس کی آواز سرگوشی میں ڈھلی، مگر اثر دل کے اندر تک گیا۔ آپ کا یہ رویہ ناقابل برداشت ہے میرے لیے، وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ اس کا پل میں شدت پسند، پل میں اپنا پرایا ہو جانا اسے پاگل کرنے کے در پہ تھا۔ وہ جو خود نفرت کے دعوے دار تھی، اب اس کی قربت اس کے احساس کے ساتھ نرم پڑتی تو کبھی وہی غصہ جاگ جاتا تھا۔ اور تمہاری دوری ناقابل برداشت ہے میرے لیے، وہ دھیرے سے بولا اور اس کے بالوں کو آہستگی سے کاندھے پر گرا دیا۔ تم میرے قریب آتی ہو تو دل کچھ اور چاہتا ہے، اور تم دور جاتی ہو تو غصہ آ جاتا ہے۔ اسے خود میں الجھا رہا تھا، قریب کرتا اس کی گردن میں منہ دے گیا، اور شفا نے اسے خود سے دور کیا۔ یہ حرکت اسے پسند نہیں آئی، اس کے ماتھے پر پڑے بلوں نے صاف ظاہر کیا تھا اس کا کیا جو آپ غصے میں میری سانسیں بند کرتے ہیں۔ اس نے ہمت جٹاتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ شامیر کا چہرہ نرم پڑ گیا۔ نہیں، بس تمہیں اتنا قریب چاہتا ہوں کہ خود کی سانسیں
تمہاری سانسوں میں مدغم ہو جائیں۔ شاہمیر کی معنی خیز باتیں۔ شفا کا چہرہ حیا سے لال پیلا ہو گیا۔ وہ دور ہوئی، خود کو اس کی گرفت سے چھڑوایا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں اب بھی اس رشتے کو قبول نہیں کرتی۔ شاہمیر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مسکرایا اور سرسری لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، دل سے نہ صحیح لیکن میرے کمرے میں تو رہنا ہی ہے تمہیں۔ اب عادت ڈالو میری سانسوں کی قید کی۔ اور وہ باہر چلا گیا اور اسے پیچھے چھوڑ گیا، ایک بے بس تھر تھراتے احساس کو، جس کا دل پہلی بار یہ قید قبول کرنے کو تیار ہو رہا تھا۔ اور شاہمیر جانتا تھا اسے خود میں قید کیسے کرنا ہے، تبھی اپنی قربتوں سے اسے خود میں الجھا رہا تھا۔ لیکن اسے اب مزہ آنے لگا تھا اپنے بدلتے روپ سے شفا کے تاثرات دیکھنے میں۔ جو مزہ تھا یہ شاہمیر سے کوئی پوچھے۔ آج گھر میں دادا جان کی سالگرہ کی دعوت تھی۔ بڑے ہال کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ہر طرف مہمان، ہنسی مذاق، روایتی خوشبو، اور شاہمیر جو ہمیشہ کی طرح سیاہ لباس میں کسی شہزادے کی مانند نمایاں لگ رہا تھا۔ ہر ایک کی نظر اس شہزادے پر تھی۔ شفا سیاہ رنگ کے فراک میں تیار ہو کر نیچے آئی تو نظریں خود بخود اس کی طرف اٹھی، مگر ایک نظر شاہمیر کی بھی تھی جو ایک لمحے کو تھم کر بس اسے دیکھتی رہ گئی، جو اس کے ہوش اڑانے کی تیاری میں تھی۔ مگر شفا نے نظریں چرا لی، جیسے اس نگاہ کو ماننے سے انکاری تھی۔ شاہمیر اتنے دنوں بعد ملے ہو اور مجھے نظر انداز کر رہے ہو؟ یہ اس کی خالہ زاد کزن منزلہ تھی، ایک شوخ خوبرو لڑکی جو ہمیشہ سے شاہمیر کے گرد منڈلاتی رہتی تھی۔ وہ اب شاہمیر کے قریب کھڑی اس کا بازو تھامے قہقہے لگا رہی تھی، کبھی کچھ سرگوشی کرتی، کبھی اس کا کاندھا ہلکے سے چھوتی۔ شفا دور ایک میز کے پاس کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی اور اندر ہی اندر ایک نئی چبھن محسوس ہونے لگی تھی۔ کمرے میں میری جان نہیں چھوڑتے اور اب ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، بس دوسروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ شفا کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اف، یہ میں کیسی بکواس کر رہی ہوں، مجھے فرق نہیں، مجھے کیوں فرق پڑے گا؟ اس نے خود کو جھٹلایا۔ نہیں دیکھا جا رہا تھا شاہمیر کا یہ روپ بھی، اس کی نزدیکی خود کے علاوہ کسی اور سے بھی، مگر اس کی نظریں بار بار شاہمیر کی طرف ہی جا رہی تھی۔ اور تب اچانک منزلہ نے شاہمیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کچھ کہا اور دونوں ایک ساتھ ہنسی۔ شفا کا دل جیسے چٹک سا گیا، اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا، آنکھیں جھپکیں اور ایک تیز سانس لے کر مڑی۔ مزید نہیں دیکھا گیا یہ ڈرامہ۔ شاہمیر کی نظریں اسی پر تھیں، اس کی چال، اس کی آنکھوں کی تپش سب بتا رہی تھی کہ وہ جل رہی ہے، اور یہ منظر شاہمیر کو ایک عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ دعوت کے اختتام پر جب شفا ہال سے باہر جانے لگی، ایک ہاتھ نے اس کی کلائی تھام لی اور کھینچتے ہوئے ایک کونے کی دیوار سے لگایا، اور وہ ڈر سے چیخنے والی تھی کہ شاہمیر کو دیکھا تو چپ ہو گئی۔ جلن ہو رہی تھی، شاہمیر کی آواز میں شرارت تھی۔ چھوڑیے میرا ہاتھ، اس نے جھٹکنے کی کوشش کی، مگر شاہمیر نے نرمی سے مگر مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ تم نے میری طرف آج اتنی بار دیکھا جتنا پورے نکاح کے بعد نہیں دیکھا، تو سوچا کہ پوچھ ہی لوں۔ اسے چھیڑنے کا موقع جو مل گیا تھا۔ آپ غلط فہمی میں ہیں، وہ غصے سے بڑبڑائی، خود کو چھڑوانے کی کوشش بھرپور تھی۔ شاید یہ آج بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا کیا؟ منزلہ بھی تعریف کر رہی تھی، لیکن تمہاری آنکھیں جھوٹ نہیں بول سکتی، وہ تو ہر لمحے مجھ سے اپنا حق مانگتی رہتی ہے۔ شاہمیر فل موڈ میں تھا اسے رلانے میں۔ میں کچھ نہیں چاہتی آپ سے، سمجھے آپ؟ جائیں، جس کے پاس رہنا ہے جا کے رہیں۔ وہ چیخی اور مڑ کر چل دی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی تھی، دل میں ایک نیا سا درد اور ایک بے نام سا تعلق۔ شاہمیر وہیں کھڑا مسکراتا رہا۔ جلن میں جو کشش ہے وہ محبت کے پہلے اعتراف جیسی ہوتی ہے۔ تمہارے دل کے دروازے کھلنے لگے ہیں شفا، اب دیر نہیں، یہ دروازے بہت جلد میں کھولوں گا۔ خود سے عہد کرتا وہ مسکرا دیا۔ خود نفرت کرتا کرتا کب اس کی قربت میں ہار گیا، اسے احساس تک نہیں ہوا۔ اب جو تھا وہی تھی اس کی زندگی، اس کا سکون۔ دعوت کے اگلے روز صبح کے وقت شفا لان میں بیٹھ کر چائے پی رہی تھی جب اچانک پیچھے سے شاہمیر کی آواز آئی۔ اتنی خاموشی! وہ جو آنکھوں سے کل آنکھ برس رہی تھی وہ کہاں گئی؟ شفا چونک کر پیچھے مڑی۔ کیا آپ کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے سوائے مجھے تنگ کرنے کے؟ بھولی نہیں تھی اس کا رات بھر خود پر حاوی ہونا، تعریف ایک بھی نہیں کی، بس اس کی سانسیں بند کرنے میں مزہ آتا تھا۔ نہیں، تمہیں تنگ کرنا، تمہاری خاموشی کو توڑنا اب میرا پسندیدہ مشغلہ بن چکا ہے۔ اس کے قریب بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ شفا کو لگا جیسے اس کی سانسیں رکنے لگی ہوں۔ فاصلہ رکھیں شاہمیر، وہ تھوڑا پیچھے ہوئی۔ یہی تو مشکل ہے شفا، تم مجھ سے جتنی دور ہوتی ہو میں تمہیں اتنا ہی قریب کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس کا کپ کپاتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تمہارے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے ہیں،
کیا میری موجودگی سے یا میرے لمس سے؟ شفا نے فوراً اپنے ہاتھ چھڑائے، مگر وہ خود کو سنبھال نہ پائی۔ دل بے قابو دھڑکنے لگا، جیسے ہر دھڑکن اس کے جذبات کا مذاق اڑا رہی ہو۔ آپ کو کوئی حق نہیں میرے اتنے قریب آنے کا۔ وہ جانتی تھی یہ سب بولنا اس کے سامنے فضول تھا، پر ہمیشہ یہی بولنا آتا تھا۔ اور کیا؟ شاہمیر ہنسا، جھک کر اس کے کان کے قریب بولا، بیوی ہو تم میری، حق سے بڑھ کر کیا دلیل چاہیے؟ نکاح صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے، دل سے نہیں مانا میں نے اسے۔ اس نے آواز بلند کی، کل کا غصہ ابھی نکل رہا تھا، اور وہ کیا بول رہی تھی خود بھی ہوش میں نہیں تھی۔ تو پھر دل سے منوا لیتے ہیں، وہ دھیرے سے بولا اور اس کی کمر کے گرد بازو رکھ دیے۔ شفا نے زور سے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر دیوار قریب تھی اور شاہمیر بہت قریب۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ چیخی، مگر آواز کانپ رہی تھی۔ شرم؟ جب تم پر غصہ آتا ہے تو خود پر قابو نہیں رہتا، اور جب تمہاری سانسیں تیز ہوتی ہیں تو خود کو روک نہیں پاتا۔ اس کی آواز میں شدت تھی، مگر آنکھوں میں کچھ اور، وہ جذبہ جو شفا کے دل میں نرم سا لمس چھوڑ گیا تھا۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، اس نے سر جھکایا، مگر آواز کمزور تھی، اور میں ہر بار تمہیں چھیڑ کر، تمہارے دل کے پردے چاک کر کے تمہیں محبت کے قریب لانا چاہتا ہوں۔ نفرت کی یہ راکھ محبت کے چنگاریوں سے ضرور چلے گی شفا۔ وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا، پیچھے شفا رہ گئی، آنکھوں میں نمی، دل میں ہلچل، اور وجود میں شاہمیر کی قربت کی حدت۔ شفا نے آج خاص طور پر خود کو سنوارا تھا۔ وہ جو ہمیشہ سادہ لباس میں رہتی تھی، آج گہرے نیلے رنگ کے فٹ فراک میں کمرے سے باہر نکلی، بالوں میں نرم اور ہلکی سی خوشبو جو فضا میں اپنا اثر چھوڑ رہی تھی۔ شاہ کل سے میر سیڑھیوں سے اتر رہا تھا جب اس کی نظر شفا پر پڑی، قدم ٹھٹک گئے۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا شفا، اتنا تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا دل عجیب سی خفگی سے بولا، لیکن زبان خاموش تھی۔ لان میں کچھ مہمان آئے تھے، اور ان میں ایک مہمان حیدر، جو دادا جان کا قریبی جاننے والا خاصا خوش مزاج اور باتونی نوجوان تھا۔ شفا ماشاءاللہ، آج تو لگ رہا ہے جیسے چاند زمین پر آ گیا، حیدر نے شوخی سے کہا۔ شفا نے محض مسکرا کر نظریں جھکا لی، مگر وہ مسکراہٹ شاہمیر کے دل میں خنجر کی طرح اتری۔ شاہمیر دور کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ حیدر کبھی شفا کے بالوں کی تعریف کرتا، کبھی اس کی مسکراہٹ پر شاعری کرتا، اور شفا چپ چاپ مسکرا دیتی۔ شاہمیر کے ہاتھ کی مٹھی بند ہو گئی۔ یہ حق صرف میرا ہے، یہ مسکراہٹ، یہ نظریں، یہ نرم رویہ، یہ شرم صرف میرے لیے ہے۔ پوری دعوت میں بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ دعوت ختم ہوتے ہی وہ سیدھا کمرے میں گیا، دروازہ بند کیا اور تیزی سے اس کے قریب آیا۔ وہ جو پہلے ہی کمرے میں موجود تھی، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے جا کے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی آواز میں عجیب سا تناؤ تھا۔ شکریہ۔ شفا ایک پل کو گھبرا سی گئی تھی، اگلے پل خود کو سنبھالتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا، جان کر وہ دل جلانے والی مسکراہٹ پاس کر گئی تھی اسے۔ یہ تم حیدر کے ساتھ اتنا ہنسی مذاق کس خوشی میں کر رہی تھی؟ اس کا رخ اپنی جانب موڑتا شاہمیر نے غصے سے پوچھا تھا۔ شفا حیران ہوئی، کیا مطلب؟ وہ جانتی تھی اس کا کسی سے بات کرنا، ملنا جلنا اسے پسند نہیں تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں وہ بدلہ لے رہی تھی اس سے۔ مطلب صاف ظاہر ہے شفا، مجھے یہ بالکل پسند نہیں، تمہارا یوں کسی کے ساتھ اتنا فری ہونا۔ کیا ضرورت تھی اتنا تیار ہو کر نیچے آنے کی؟ مجھے جلانے کے لیے تھی نا؟ اب وہ تھوڑا اس کے شرارتی انداز کو سمجھ گیا، تو بدلہ لینے کی باری اس کی اب۔ اور اگر تھی تو آپ کو جلانے میں جو مزہ ہے نا، وہ شاید کسی اور چیز میں نہیں۔ اس کی اس بے باک جواب پر شاہمیر کی سانسیں بھاری ہو گئیں۔ وہ آگے بڑھا، اس کی کمر تھام لی۔ تو اب میری باری ہے مسز شاہمیر، تمہیں جتانے کی کہ جلن صرف تمہیں نہیں مجھے بھی ہوتی ہے۔ اس نے آہستہ سے شفا کو قریب کھینچا۔ جب کوئی اور تمہیں دیکھتا ہے، تعریف کرتا ہے یا تمہارا نام بھی لیتا ہے تو میری رگوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ شفا کی پلکیں لرزیں، دل کی دھڑکن بے قابو ہوئی۔ یہ زبردستی ہے، میں نے کہا تھا مجھے آزادی سے جینے دو۔ شاہمیر کا انداز اسے گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ آزادی کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ تم کچھ بھی کرتے پھرو۔ محبت ہے شفا، جو وقت کے ساتھ شدت اختیار کر رہی ہے۔ تم سے دوری میری برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ وہ جو تھوڑی بہت دوری اسے دے رہا تھا، اور پھر وہ لمحہ جب شاہمیر نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم میری ہو، صرف میری، اور میں یہ بات تمہیں ہر سانس، ہر لمس سے یاد دلاؤں گا۔ شفا کے لب کانپے، دل دھڑکا، آنکھیں بند ہوئیں، اور دونوں کے درمیان وہ قربت پیدا ہوئی جسے الفاظ چھو نہیں سکتے، صرف دل محسوس کر سکتا ہے۔ شاہمیر کو غصہ تھا اس پر، لیکن
कब उसकी कुर्बत में खुद को हार बैठा था। वो शुरू से अपनी हर चीज में शिद्दत पसंद था। शिफा जितनी कोशिश कर रही थी खुद को उससे दूर रखने की, वो उतना ही करीब आ रहा था। और फिर कुछ दिन तक तो शाहमीर का रवैया शिद्दत पकड़ चुका था। उसके आगे पीछे उसे खुद में उलझाने की कोशिश कर रहा था। वो भी कभी गुस्सा करती, कभी उसकी कुर्बत में हार जाती थी। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उफ, ये इंसान मेरे हवासों पर छा रहा है। वो भी शाहमीर को ही सोच रही थी कि इसी दौरान दरवाजे की घंटी बजी। शिफा ने चौंक कर दरवाज़ा खोला और वहां शाहमीर खड़ा था, हाथ में खूबसूरत फूलों का गुलाब का गुलदस्ता पकड़े। ये तुम्हारे लिए है, वो धीरे से बोला, मगर उसकी आवाज़ में एक नर्म सी शिद्दत थी। शिफा ने गुलाब का गुलदस्ता लेकर उसे देखा। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई थी। शाहमीर, आप शिफा का दिल धड़कने लगा। वो इतनी जल्दी इतनी कुर्बत महसूस करने लगी थी। तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। शाहमीर की आवाज़ में ऐसी गहरी मिठास थी जिसे वो न सिर्फ लफ्ज़ों से बल्कि दिल की गहराइयों से भी बात कह रहा हो। शिफा ने आहिस्ते से गुलाबों की खुशबू महसूस की, फिर गुलदस्ता मेज़ पर रखकर शाहमीर की तरफ देखा। ये सब, आप मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे ना शाहमीर? शिफा का दिल अनजाने खौफ से लरजा था। कहीं वो उसकी इतनी बदतमीजी का कोई बदला तो नहीं ले रहा था मोहब्बत से। शाहमीर ने कदम आगे बढ़ाते हुए उसकी तरफ एक गहरी नज़र डाली, फिर उसका हाथ आहिस्ता से थामा। ये तुम्हारे दिल में छुपे हुए जज्बात के जवाब का लम्हा है शिफा, उसने धीरे से कहा। तुम्हारी आंखों में जो सवाल है वो मेरी आंखों में भी है, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब तुम्हें ऐसे दूंगा कि तुम कभी शक नहीं करोगी। शाहमीर की कुर्बत में वो अजीब सा सुकून था जैसे किसी ख्वाब की हकीकत बन चुका हो। शिफा का दिल बेकाबू हो रहा था और वो खुद को उसके करीब होने से नहीं रोक पा रही थी। शाहमीर, आप इतनी शिद्दत से क्यों आ गए हैं? शिफा की आंखें नम हो गई थी। क्योंकि मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट देखना पसंद है, तुम्हारी आंखों में वो रोशनी जो मेरे दिल की तेज धड़कनों को सुकून देती है। शाहमीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, फिर नरमी से उस पर लब रखे थे। और फिर वो लम्हा आया जब दोनों के दरमियान वो फासला था जो हमेशा था खत्म हो गया। शाहमीर ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने के करीब रखा। मुझे इस लम्हे में बस तुम्हारा साथ चाहिए शिफा, और आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कह रहा हूँ। न जाने कब कैसे तुमसे बहुत मोहब्बत कर बैठा हूँ। शाहमीर के लहजे में थकन थी। शिफा की सांसें तेज हो गईं। उसके अंदर एक जंग चल रही थी। दिल कह रहा था उसके करीब जाकर सच में सुकून मिलेगा, मगर दिमाग बार बार खुद को रोकता था। शाहमीर, मैं अभी वो कुछ बोलती। शाहमीर ने, तुम्हें कुछ नहीं कहना शिफा। उसके लब पर उंगली रखी थी। तुम्हें बस ये महसूस करना है। शाहमीर ने उसकी हथेली को अपने लबों से छुआ, फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी नजरों में जो उलझन है वो मोहब्बत बनकर मुझ तक पहुंच चुकी है। अब ये हम दोनों पर है कि हम इस मोहब्बत को कैसे समझें। शिफा का दिल धड़कने लगा और वो खुद को रोक ना पाई। उसकी नजरें शाहमीर पर मरकूज हो गईं और उसकी धड़कनें तेज हो गई थी, जैसे उनके बीच एक नया रिश्ता जन्म ले रहा, मोहब्बत का, एहसासात का, एतबार का। शाहमीर, आप क्या चाहते हैं? मैं जानती हूँ मैंने इस रिश्ते के इनकार पर आपको हर्ट किया था, और मुझे कहीं ना कहीं डर है कि आप बदला तो नहीं ले रहे ना? शिफा लरसते होंठों से पूछने लगी। उसके लहजे में डर साफ जाहिर था, मगर दिल में एक हलचल थी। मैं तुम्हें चाहता हूँ, बस। शाहमीर ने आहिस्ता से उसके कान के करीब सरगोशी की, तो उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर नरमी से लबों से उसके माथे पर एक बूसा दिया। वो बूसा इतना नर्म और पुरमोहब्बत था कि शिफा का दिल धड़क रहा था और वो खुद को उस लम्हे में उसके करीब तर महसूस कर रही थी। शाहमीर और शिफा के दरमियान वो लम्हा जैसे दोनों ने दिलों की गहराइयों में महसूस किया था, अब एक नया रुख इख्तियार करने वाला था। जैसे ही शाहमीर ने शिफा का माथा चूमा, वो लम्हा कुछ और गहरा हो गया। शिफा का दिल तेज धड़क रहा था और उसके दिल में हलचल थी। उसने फौरन अपनी नजरें झुकाईं, लेकिन शाहमीर ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। तुमने जो बात कही थी उस पर मैं खामोश रहा था शिफा। शाहमीर की आवाज़ नरम थी, मगर इसमें एक मखसूस शिद्दत थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर खुद को रोक रहा हो। क्या बात? शिफा ने हैरत से पूछा, लेकिन वो जानती थी कि उसका दिल क्या चाहता है। तुम कह रही थी ना कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, कि तुम इस निकाह को नहीं मानती, लेकिन मैं ये चाहता हूँ शिफा
تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے وہ میری زندگی کی واحد روشنی ہے، پر میں اب تم پر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تمہیں سچ میں مجھ سے آزادی چاہیے تو شفا اس کے لیے ہمارا ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تم جیسی آزادی چاہتی ہو میں ویسی نہیں دے سکتا۔ شاہ کے ہر ایک لفظ شفا کا دل زور سے دھڑکا رہا تھا۔ اس کی سنجیدگی لہجے پر شفا خوفزدہ ہوئی، کہیں وہ سچ میں تو نہیں اسے چھوڑنے والا۔ یہ سوچ اسے اندر تک لرزا گئی تھی۔ اب تو شاید وہ خود بھی اس سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں شفا، اور تمہاری محبت میرے لیے سب کچھ ہے، شاہ میر نے کہا، اور اس کے الفاظ میں اتنی شدت تھی کہ شفا کا دل بھر آیا۔ آج شاہ میر اپنے دل کی بات، اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ شفا کی نظریں چمک اٹھیں اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ شاہ میر کے الفاظ اس کی روح میں گہرے اثرات چھوڑ گئے تھے جنہیں وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شاہ میر آپ، شفا کی آواز کمزور تھی۔ وہ الفاظ تلاش کر رہی تھی جو اسے اس لمحے کی شدت کو بیان کر سکیں، مگر وہ خود بھی گھبرا گئی تھی۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں، یا پھر مجھے سنو۔ تمہاری آنکھوں میں جو سوال ہے وہ میرے دل کی گہرائیوں تک پہنچ گئے ہیں۔ شاہ میر نے اس کی دونوں ہتھیلیاں تھام کر اسے مزید قریب کیا۔ شفا، کیا تم جانتی ہو، تم پر جو غصہ کرتا تھا نا وہ بلا وجہ نہیں تھا۔ میں تمہیں سب سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ شاہ میر کی قربت میں شفا نے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کیا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی، جیسے تمام دنیا کا بوجھ اتر گیا ہو۔ شاہ میر، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا وقت آئے گا جب میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں گی اور آپ میری زندگی کا حصہ بنیں گے۔ مجھے ہمیشہ آپ کی سختی پر غصہ آتا تھا، اسی لیے آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شفا نے خود کو اس کے قریب محسوس کیا۔ ان کے بیچ اب صرف چند انچ کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا، اور وہ لمحہ ایسا تھا جب دونوں کے دلوں میں محبت کا جذبہ اٹھ رہا تھا۔ تمہارے دل کی ہر دھڑکن کو میں اپنی دھڑکن سمجھتا ہوں شفا، شاہ میر نے آہستہ سے کہا، اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، تمہیں کسی اور کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے لیے صرف میری محبت کافی ہے۔ اس کے بعد شاہ میر نے شفا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ رکھی اور پھر اس کے ہونٹوں پر نرم سا بوسہ دیا۔ وہ بوسہ اتنا نرم اور پیار بھرا تھا کہ شفا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ شاہ میر کے سینے پر رکھے اور دونوں کے درمیان وہ لمحہ خاموشی سے گزرا جس میں صرف دلوں کی دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تمہیں کبھی بھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا شفا، شاہ میر کی آواز میں شدت اور جذبہ تھا۔ میں بھی نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی۔ مجھے اپنا بہت برا عادی بنا دیا ہے آپ نے، ایسا کوئی کرتا ہے کیا؟ شفا اس کے سینے سے لگتی ہوئی نم نگاہوں سے بولی۔ دل بھر آیا تھا اس کی شدت والی محبت، اس کے جذبات پر۔ تمہیں پھنسانے کا ایک یہی طریقہ تھا، اب میں اور کیا کرتا یار؟ شاہ میر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے شرارت سے کہنے لگا۔ شاہ میر، آپ نے مجھے دھوکہ دیا، وہ اچانک سیدھی ہوتی شوق سے بولی تھی۔ اتنا کیوٹ منہ مت بناؤ ورنہ پھر بہکنے لگوں گا تو تمہیں ہی شکایت ہوگی۔ اس کی بے باک بات پر وہ پل میں سرخ ہوتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اب آپ مجھے ڈانٹیں گے نہیں، غصہ بھی نہیں کریں گے؟ اپنا ہاتھ آگے کرتی وعدہ لے رہی تھی۔ شاہ میر نے وہ ہاتھ پکڑ کر اسے شدت سے چوما تھا۔ ابھی اور بھی شکایت ہے؟ یہ اب میں بھی اپنا موڈ بناؤں گی، کچھ میری بھی سن لو شکایت۔ اپنی ناک اس کی ناک سے مس کرتا خوش لہجے میں بولا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں نے ایک دوسرے سے اپنا وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ ان کا رشتہ محبت، قربانی اور ایک دوسرے کے لیے کمٹمنٹ سے بھرپور تھا۔ شاہ میر اور شفا نے ایک دوسرے کو بھرپور طریقے سے قبول کیا، اور اس دن کے بعد ان کی زندگی میں ایک نیا آغاز ہوا۔ اب وہ ہر ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں تھے، اور ان کا رشتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا۔ بالکل اپنے باپ پر گئی ہو تم، اتنی ضدی، مجال ہے کوئی چیز کہیں رکھنے بھی دو، سب سے نوکروں کی طرح کام کرو، حد ہے۔ وہ کب سے روم کی ایک ایک چیز اٹھا کر رکھتی، جتنی تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی اتنی ہی تیزی سے منہ بھی چل رہا تھا۔ اس کی معصوم 1.5 سالہ بیٹی نے بس اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ماں کو گھوری ڈالی تھی۔ شفا، کیوں ہر بار میری معصوم گڑیا کو ڈانٹتی ہو؟ دیکھو کتنی پیاری اور معصوم جان ہے میری۔ شاہ میر کمرے میں آتا اس کی بڑبڑاہٹ سنتا اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر بولا۔ وہ تو باپ کی دیوانی تھی، بس اس کا اٹھانا تھا کہ اس کا اشارہ ہر چیز پر گیا، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ خبردار شاہ، اگر آپ نے اسے کوئی بھی چیز اٹھا کر دی، خاص طور پر میرے کیپ کو ہاتھ بھی لگایا، تو اپنی ساری چیزوں کو آگ لگا دوں گی میں، ورنہ۔ آج تو اس کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ شاہ میر اس کے کیوٹ سے منہ بنانے پر مسکرایا، بیٹی کو کچھ کھلونے دیتا اس کے پاس آیا، اپنی ناراض محبوبہ کے پیچھے سے محبت سے اپنے حصار میں لیا۔ ابھی سے یہ حال ہے، اتنا غصہ؟ میرے دوسرے بچے کے آنے کے بعد تو پتہ نہیں کیا کرو گی یار۔ شفا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اب اتنی بھی ظالم نہیں ہوں میں،
آپ کی طرح جو بس کام میں اتنے مصروف ہیں مجھے میری بیٹی کو وقت ہی نہیں دیتے۔ شفا اس کی مصروفیت پر اشارہ دینے لگی۔ یہ بھی جلد ختم ہو جائے گی، پھر جہاں تم وہاں میں اور میری شہزادی۔ اسے پیار سے منانے لگا۔ اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو ایسے ہی تو مناتا تھا وہ۔ اس کی گردن میں منہ دیے کچھ پل سکون حاصل کرنے لگا جو صرف اس کی آغوش میں مل سکتا تھا۔ شاہ، آپ نے پھر میری چیز دی۔ شفا کی جب بیٹی پر نظر گئی جو اس کے میک اپ کا ستیہ ناش کر گئی، شامیر اپنی مسکراہٹ روکتا اپنی شہزادی کو لیے نیچے بھاگا۔ اس کا مسکرانا اب سمجھ آیا اسے۔ وہ چیختی ہوئی اس کے پیچھے گئی۔ یہ تھی خوشیوں بھری زندگی۔ جب آپ کے پاس خوبصورت محبت کرنے والے لوگ ہوں تو انہیں کبھی کھویا مت کریں، ان کی قدر کریں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل کیا۔ بہت جلد انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ایک دوسرے کے بغیر ان کی زندگی مکمل نہیں تھی۔ وہ ایک دوسرے کے قریب تھے، بہت قریب۔ محبت بھرا گھرانہ تھا ان کا۔